بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ بندوں سے فرمائے گا، میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی کی۔ کسی کو کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑے پہنائے۔ بندے عرض کریں گے تو کل کائنات کا خالق و مالک تھا، ہم نے کب آپ کی بیمار پرسی کی، یا کھانا کھلایا یا کپڑا اور کپڑے پہنایا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے فلاں بیمار کی بیمار پرسی کی، فلاں کو کھانا کھلایا اور فلاں کو کپڑا پہنایا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور مخلوق کی خدمت گویا اللہ کی خدمت ہے، ورنہ اللہ کی کسی نے کیا خدمت کرنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ فرمایا یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک تقریباً 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو بغور پڑھیں، احادیث مبارکہ کو غور سے پڑھیں اور عمل کریں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان ہی کو کھانا کھلاؤ، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور اللہ خود اس بات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جنت کے خزانوں میں سے اعلیٰ ترین نعمتیں روزیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو کپڑا پہننے کے لیے دے دیں، مثال کے طور پر اگر ہم اپنے نئے کپڑے لیتے ہیں، اور اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پرانے کپڑے اتنی زیادہ خراب حالت میں نہیں ہوتے، تو بجائے ہم اپنے کپڑوں کو کوڑا کرکٹ میں پھینکنے کے اپنے کپڑے کسی غریب کو دے دیں، کسی اپنے ایسے بہن بھائی کو دے دیں جس کی سے ضرورت ہو، تو اس سے اس کا بھی دل راضی ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم سب نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری بہت ساری اکثریت کو دین کے بارے میں معلومات ہے، لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے شاید یہ فرمانا چاہتا ہے، شاید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے اگر ایک وقت بھول گئے ہو شاید دوسرے وقت آ جائے، دوسرے وقت بھول گئے ہو شاید تیسرے وقت آ جائے، اسی طرح شاید کہ میرا بندہ آتا ہدایت کی طرف آ جائے، میری طرف آ جائے۔ کیونکہ بزرگان دین بڑے پیارے پیارے اشعار لکھتے ہیں جن میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مندر کو چاہے گرا دیا جائے، مسجد کو گرا دیا جائے، لیکن کسی کے دل کو نہیں توڑنا چاہیے، اس لیے کہ دلوں میں اللہ رب العزت کی پیاری پیاری بابرکت ذات بستی ہے۔ اور اگر ہم پتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کہاں ملے گا، تو ہمارا رب ہمیں اس طرح سے مل جائے گا اگر ہم کسی کی خدمت کریں گے، کسی کا سہارا بنیں گے، کسی کی مصیبت میں اس کے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے بتایا آپ کو بھی اور اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔